السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء وحديث الى اخره اخرجه مسلم. حدیث نمبر 415. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو مالک کل ہے، اور درود و سلام جناب مدنی، تاجدار مدنی، حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین، نماز میں ہماری اخطاء، ہماری غلطیاں کیا ہیں، اسی کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 کیفیات سجدے کی 10 محدثین نے، کم سے کم 10 محدثین نے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن بیہقی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 کیفیات کو بیان کیا ہے، سجدے کی کیفیات کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. کل میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی اور صحیح بخاری کے حوالے سے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسجدوا الا بسبعة اعظم، تم نہ سجدہ کرو مگر 7 اعضاء پر اور 7 ہڈیوں پر. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لیکن وہ کیفیات جو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن بیہقی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکاتے تھے. پہلے آج ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم گھٹنوں کو پہلے زمین پر ٹیکتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہاتھ کو رکھتے ہیں، پھر اپنے سجدے میں جاتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر سجدہ نہیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. اور سجدے کی کیفیات میں یعنی آپ کے یہ جو بائیں بازو اور دائیں بازو کی یہ جو پہلو ہوتے ہیں، پہلو اس پہلو سے ایک دم بالکل الگ ہوتا تھا، یعنی ایک دم کھلا ہوا ہوتا تھا. آپ کی یہ بیاض، یہ سفیدی، اس بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی. اگر کوئی نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے تو آپ کی بغل کی سفیدی کو دیکھ لیتا ہو، یعنی اتنا کھلا ہوا رہتا تھا. اس طریقے سے بازو ایسے ہاتھ اٹھا ہوا رہتا. آج کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو ہم زمین پر ایک دم بالکل وہ کر لیتے ہیں. اور جبکہ مرد اور عورت کی سجدے کی جو کیفیت ہے اس کی کوئی دوسری دلیل نہیں ہے کہ عورتوں کا سجدہ الگ سے ہے اور مردوں کا سجدہ الگ سے ہے. دونوں کا سجدہ یکساں اور ایک جیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا مردوں کو حکم دیا اور جیسا مرد کیا کرتے ہیں حضرات سجدہ کریں گے، اسی طریقے سے عورتیں بھی اسی طریقے سے سجدہ کریں گی. دونوں کی کیفیات میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی دوری نہیں، کوئی الگ پن نہیں ہے. لیکن البتہ یہ ہے کہ جب سجدے کی حالت میں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون کون سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے اتنی جلد بازی والی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر. وہ سجدہ ہی نہیں ہے کہ جس سجدے میں ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے ہمارے دماغ کی نسوں کو پورے جھچوڑ نہ دے، دماغ کی نسوں میں نہ پہنچ جائے. سجدے کی کیفیت پر جب ریسرچ کیا لوگوں نے اور سائنسدانوں نے تو بڑی ہی عجیب و غریب کیفیت اور اس کے حقائق سامنے نظر آئے کہ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ آدمی سمجھ لو کہ اپنی ناک اور اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رگڑ دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جو انانیت جو ہوتی ہے وہ انا اللہ رب العالمین اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے.
کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے. لیکن اس کے جو حیران کن جو نتائج جو سامنے آتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد میں، کہ انسان کی کئی ہزار بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. جب آدمی سجدہ ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو کئی ہزار بیماریاں کا کہتے ہیں انسان کے جسم سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ اس پر جب ریسرچ کیا گیا سجدے کے اس پر، تب پھر اس کے بعد میں یہ سائنسدانوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے شیئر کیا کہ جو مسلمانوں کے اس میں جو سجدہ کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے بہت ہی زبردست ہوتی ہے. اس لیے پورے دنیا کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. آج کفار مشرکین کو ہم اور آپ دیکھ لیں، کیا بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیا ہے کفار مشرکین نے. یوگا کرتے ہیں، یوگا، لیکن یوگا کچھ بھی نہیں ہے نماز کے سامنے. ایک سامنے ایک سجدے کے برابر بھی یوگا نہیں ہے. پورا کا پورا یوگا آپ کرتے چلے جائیں، لیکن ایک سجدہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اگر آپ نے کر لیا صحیح دل سے اور سچی نیت سے، تو اس کے بالمقابل میں دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں جاتے، 7 ہڈیوں پر آپ سجدہ کرتے، جبین، پیشانی، ناک اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یہ دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کو اس طریقے سے کھڑا رکھتے، اور پیر کو یہ پیر کی انگلیاں قبلے کے رخ کی طرف مڑی ہوئی ہوتی تھی. قبلے کے رخ مڑی ہوئی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اما عائشہ نے خود بیان کیا ہے کہ میں ایک دن ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جا کے میں نے دیکھا تو آپ کے پیر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی انگلیاں جو ہیں، پیر کی انگلیاں وہ قبلے کا استقبال کر رہی ہیں، یعنی قبلے کی طرف ہیں، مڑی ہوئی اس طریقے سے، اور پیر دونوں ایڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سیدھے بالکل ملی ہوئی. تو یہ ہماری اس میں نماز کے اندر اخطاء ہے، ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم ان 7 اعضاء پر اور 7 ہڈیوں پر اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تو یہ سجدہ ہماری کامل اور مکمل نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہمارا سجدہ ہو رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ اس کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی ہے. آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 سے کئی مرتبہ کہہ کہتے ہیں آپ پڑھیں، بے شمار مرتبہ پڑھیں، اس کی کوئی گنتی حد متعین نہیں کی گئی ہے کہ صرف 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. آج یہاں پر یہ غلطی ہماری اور آپ کی ہے، ہم 3 مرتبہ سے اس کو شمار نہ کریں، کئی مرتبہ کیا کہتے ہیں پڑھتے چلے جائیں اور پڑھیں برابر، جب تک کہ کیا کہتے ہیں امام اللہ اکبر نہ کہہ دے تب تک ہم کئی مرتبہ کیا کہتے ہیں اس کا ورد کر لیں، پڑھیں سبحان ربی الاعلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن ابی داؤد کی روایت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دوسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت کی مطابق مطالعہ ہو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، جیسے سبحان ربی العظیم وبحمدہ کا اضافے کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کا اضافہ اپنی حمد کے ساتھ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور بلند ہے، پاک ہے میرا رب اپنی تمام حمدوں کے ساتھ میں، اپنی حمد کے ساتھ. کتنا اونچا کہتے ہیں یہ دعا ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں فرض نمازوں میں جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بہت ہی جامع دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے جب بتلا دیا گیا کہ اب آپ کی موت قریب ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو بتلایا گیا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، موت بہت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں کوئی نماز، کوئی سجدہ ایسا نہ گزرا ہوگا کہ نبی کائنات نے یہ دعا اس سجدے کی حالت میں نہ پڑھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم
اللہم اغفر لی، اس کو جتنی مرتبہ آپ کو میسر ہو جائے سجدے کی حالت میں اتنی مرتبہ آپ اس کا وٹ کریں اور اس کو پڑھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں یہ دعائیں پڑھنے کے بعد، یہ فرض نمازوں کی بات میں بتلا رہا ہوں، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، اے لوگو بندہ سب سے زیادہ قریب، اقرب ما یکون العبد من ربہ، اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ فاکثروا الدعاء، لہذا تم کثرت سے دعا مانگا کرو اللہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں، لیکن فرض نمازوں میں نہیں۔ فرض نمازوں میں تو یہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو دعائیں ہو سکتی ہیں، آپ کو جو زبان آتی ہے، جس زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ساری زبانوں کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جس زبان میں آپ کو دعا آتی ہے اس زبان میں آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین دعا کو سننے والا ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، لہذا تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ اب لوگوں یہاں پر جو اگر ہماری یہ سجدے کی حالت میں اگر یہ کیفیات اگر غلط ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمان کی اور تمام مومنین اور موحدین کی اللہ رب العالمین اپنے اس سے رحم و کرم سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم۔